الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أبشروا السلام تطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام أن تدخلوا الجنة بسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہماری مرحومہ یحییٰ کی والدہ محترمہ بڑی نیک صالحہ عابدہ ذاکرہ شاکرہ بہت ساری صفات کی متحمل تھی، صوم و صلات کی پابند تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں انہیں بلا لیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. واقعتاً بڑی خدمت گزار تھی. اکثر بڑے علماء جب بیان کرنے کے لیے آتے تو پورا خیال رکھا کرتی تھی. یہ معمولی بات تھوڑی ہوتی ہے. بڑی کثرت سے خواتین وہاں پر جمع ہوتی تھی. ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا، ان کو سنبھالنا، یہ سب مرحومہ کے حق میں بطور صدقہ جاریہ کے یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے گا. غم اور صدمہ تو ہوتا ہی ہے جب کوئی گھر سے رخصت ہو جائے، اور یہ تو کم عمری میں، جوانی کی عمر میں اچانک ہمارے درمیان سے ان کا اٹھ جانا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، آل اولاد ضرور بالضرور ان کو اچانک جھٹکا لگتا ہے.
لیکن ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی مرضی پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ فیصلے ربی نے جو کچھ کیا ہمیں اس کے فیصلے پر رضا بالقضا رہنا چاہیے۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو جب تمہارے اوپر تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد حاصل کرو۔ ایسے وقت میں صبر نہیں ہوتا، لیکن بندہ جب نماز پڑھتا ہے یا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر بھی دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو، اس کے صدموں کو اللہ تعالیٰ دلوں میں سے نکال دیتے ہیں، اور یہی وقت صبر کا ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ اصل صبر وہی ہے جو وقت پر آدمی صبر کر لے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر ہو جاتا ہے، جوں دن گزرتے چلے جاتے ہیں، آدمی کے ذہن میں سے، دل دماغ میں سے وہ خیالات نکلتے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل صبر اس کو کہا جاتا ہے کہ عین وقت جب پریشانی ہو، جب مصیبت کا وقت ہو، جب حالات کا وقت ہو، ایسے وقت میں صبر کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں وہ تشریف فرما تھے، لیکن اچانک طبیعت خراب ہو گئی، سانس اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، آپ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی ذات وراء الورا، آپ کی ذات ایسے، آپ وقت کے نبی پیغمبر، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، چھلک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم یہ دنیا سے رخصت ہونے جا رہے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے، اس وقت مجھے غم ہے، صدمہ ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد سورج گرہن وغیرہ ہو گیا، تو سب لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ نبی کا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس لیے یہ سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو وقت پر غم اور صدمہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ دعا خاص طور سے پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دعا کے پڑھتے ہی صدمات اور غم نکل جاتے ہیں۔ پریشانی کس کے اوپر نہیں آتی، مصیبت کس کے اوپر نہیں آتی، نبیوں کے اوپر آئے، پیغمبروں کے اوپر آئے، حالات کس کے اوپر نہیں آتے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیک بندوں اور بندیوں پر جو حالات آتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کو اونچا مقام دینے کے لیے دنیا میں ان کے اوپر حالات آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں اور ان کو تکلیفوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور پہلے سے اچھا حالت کر دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد محترم، یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، مارے غم اور صدمے میں روتے روتے نابینا ہو گئے، آنکھوں میں سے روشنی چلی گئی۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سے بار بار کہہ رہے تھے، باری تعالیٰ میری اس غم کو دور کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا کو قبول تو فرمایا، لیکن ایک مدت کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی فوراً ہماری دعا قبول ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے فرعون کے خلاف، 40 سال کے بعد اللہ کی مدد آئی، 40 سال کے بعد اللہ کی نصرت آئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے ملاقات بھی ہو گئی، اور پھر دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو، روشنی کو واپس کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر سے دیکھنے لگے۔ تو یہ حالات آتے ہیں، یہ پریشانی آتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کو برس کی بیماری ہو گئی، چمڑا وغیرہ خراب ہو گیا، تکلیف ہونے لگی، اندر کے لائن سے بھی اوپر کے لائن سے بھی، تمام بدن میں پریشانیاں پھیل گئی، بیماریاں ہی پھیل گئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑا پڑ گیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی ان کو ایسی بیماری جس سے گھناوٹ پیدا ہوتی ہے نہیں دی جاتی، اس لیے یہ غلط بات ہے۔ ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، ان کی اہلیہ محترمہ خدمت میں لگی، خدمت کرتے کرتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، یہاں تک کہ ان کی جو بیوی تھی بی بی رحمت، وہ نا امید ہو گئی، کیونکہ بہت خدمت کیا کرتی، صبح سے لے کر شام تک۔ یہ کچھ میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو آپس میں محبت اور مودت کا ذریعہ بنایا ہے، جن کو رفیق حیات کہا جاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے استاد، وہ جب دیکھو تب اللہ کے راستے میں کہیں بیان کے لیے بس ایسے ہی چلتے تھے۔ ان کے اہلیہ کہا بھی کرتی تھی کہ تم نے گھر کو تو مسافر خانہ بنا رکھا ہے، گھر پہ رہتے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، سالوں سال جدا رہتے ہو۔ کہنے لگے کہ جب میری اہلیہ محترمہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی تو مجھے اتنا غم لگا، اتنا جھٹکا لگا کہ میرے لیے بیان، تقریر سب میں بھول گیا کہ اب میں کیسے کروں گا، کیا کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بروقت میری مدد کی، اور پھر کہنے لگے دعائیہ کلمات میں کہ اے اللہ اکیلا تو تو ہی اچھا لگتا ہے، اے اللہ اکیلا تو تو ہی اچھا لگتا ہے۔ یہ میری خدمت کرنے والی بیوی تھی، میری رفیق حیات تھی، میں قدر نہیں کر سکا، اب یہ مجھ سے جدا ہو گئی۔ پروردگار مجھے بڑا صدمہ ہے، مجھے بڑا غم ہے، تو میرے اس صدمے کو دور فرما دے، میری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت اللہ علیہا، وہ خدمت بہت کی بہت دعائیں ان کو ملی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام راستے میں سے آ رہے تھے اور بیٹھک کی جگہ پر بیٹھے تھے اچھی صحت مند کی حالت میں۔ بیوی رحمت سوچی کہ یہ کوئی غیر مرد لگتا ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب یہ خدمت کیا کرتی تھی تو وہ بیمار کی وجہ سے لاغر ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، پہچان نہ سکی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ تو پھر دھیان کیا، متوجہ ہوئی، واقعتاً
پھر پوچھنے پر مجبور ہوئی کہ آپ تو بیمار تھے، کیسے صحت مل گئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، کہ میرا پروردگار وہی بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، وہی تکلیفیں دیتا ہے اور وہی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے اوپر تکلیف آئی تھی، بیماری آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیماری کو دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دیا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام ان کے اوپر سے تکلیف کو دور کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر بھی تکلیف آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے نگل لیا، لیکن وہاں پر بھی حضرت یونس علیہ السلام پکار رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پروردگار تیری تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم و خیانت کر لیا ہے، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، ظالمین میں سے نہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر گزرے ہیں، ان کا بیٹا نافرمان بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بڑی سخت اذیت ہوتی ہے، ماں باپ کو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نافرمان بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے رہے کہ پروردگار میرے بیٹے کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کر، کیونکہ قوموں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ طوفان کی بارش شروع ہوئی، سیلاب آ گئے، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ روایت کے مطابق وہاں سے پانی ہمارے ہندوستان میں بھی آیا تھا، سری لنکا تھا، وہ پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ پروردگار اس عذاب کو رفع فرما دے، کم سے کم میرے بیٹے کی حفاظت فرما لے۔ ان کی دعا قرآن مجید میں نقل کیا گیا۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ انہوں نے جب دعا مانگنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کا بیٹا تو نافرمان تھا اور نافرمان کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تو نافرمان ہے، غیر صالح ہے، برا عمل کرنے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے اہل میں سے ہے۔ خبردار خبردار، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اب اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں آپ کو جاہلین میں سے بنا دوں گا۔ نبوت کا تاج جو تمہارے سر پر رکھا گیا ہے اس تاج کو اٹھا لیا جائے گا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ علم بھی تمہارے دل کے اندر سے نکال دیا جائے گا۔ جب اللہ ناراض ہو تو اللہ کو کیسے منانا چاہیے یہ پیغمبر سکھا رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہوئے تو اب یہ اللہ سے کس طریقے سے معافی مانگ رہے ہیں
قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ پروردگار میں تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے قہر سے پناہ چاہتا ہوں، پروردگار میں معافی مانگتا ہوں، یہ میرا اہل میں سے نہیں ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یہ علم کے بغیر ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خاسرین میں سے بن جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والے میں سے بن جاؤں گا، پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھرا رہے تھے اور کانپ رہے تھے کہ پروردگار مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں اس طریقے سے حرکت نہیں کروں گا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے آگے نبی اور پیغمبر وہ بھی تھرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے بارے میں دعا مانگ لیا، ان کے والد محترم یہ آزر تھے لیکن بت کو بنایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ اللہ کی قدرت، بت کے بنانے والے کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ یہ بت بناتے بھی تھے اور بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سمجھایا بھی ابا جان کو، لیکن ابا جان سمجھے نہیں۔ آخر میں یہ دعا کرنے لگے کہ پروردگار میرے والد کو آخرت میں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو مجھے مانتے نہیں، لیکن تم ان کے بیٹے ہو، ٹھیک ہے تم نے دعا مانگ دی، میں تم کو بھی ذلیل نہیں کروں گا اور ان کو بھی رسوا نہیں کروں گا، لیکن اتنی بات تو رہے گی، سزا تو دیا جائے گا، عذاب تو دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک نبی کی رعایت کے ساتھ مفسرین کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کو عذاب تو دیا جائے گا، لیکن بچھو کی شکل بنا دیا جائے گا۔ یہ جو بچھو ہوتے اس کی شکل بنا دیا جائے گا، عذاب تو دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ بھی اللہ کے سامنے لرزا رہتے تھے۔ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا آپ نے سفر کیا، حاجی لوگ کئی مرتبہ طائف تشریف لے گئے ہوں گے، جب وہاں پر سفر کیا، وہاں کے لوگوں نے خاص طور سے نوجوانوں نے آپ کے اوپر پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے آلودہ ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو دعا مانگنا شروع کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، کہ پروردگار میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم ناسمجھ ہے، مجھے نہیں پہچان سکی، پروردگار اس قوم کو ہدایت دے دے۔ اور پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، علی غضبک فلا ابالی، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو ناراض ہو، تیرا روٹھنا ہے غضب، تو نہ روٹھے بس،
باقی کچھ بھی ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بس تو ناراض نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو جو پتھر مار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیوں کا نتیجہ جو آج ہم سب دین پر قائم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن بس دین کی فکر میں رہا کرتے تھے، رات دن دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر پر تشریف لاتے، گرد و غبار سے بھرے ہوئے، چہرہ پریشان حال، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ابا جان آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ تھوڑی صبر تو کر لے، تھوڑی صبر میں کر لوں، انشاءاللہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین یہ پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گا، اور پوری دنیا میں تیرے ابا کا لایا ہوا دین فیل کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ وہ تو میری جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو میری جگر کا پارا ہے۔ اور آپ جب حضرت فاطمہ آپ کے گھر پر تشریف لاتی تو آپ ان کے ادب اور احترام میں آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نبوت کی تعلیم ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طریقے سے ادب اور احترام کرنا چاہیے، معاشرے میں ان کو مقام ملنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، لڑکا دے یا بیٹی دے، دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، اور دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، بلکہ بچیوں کو زیادہ عدل و انصاف دینا چاہیے۔ عموماً بچیاں ہی ماں باپ کے لیے دکھ اور مصیبت میں ذریعہ بنتی ہیں۔ بچیوں کو اپنے ماں باپ سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے، لڑکوں کو اتنا لگاؤ اپنے ماں باپ سے نہیں ہوتا۔ کئی واقعات بنتے ہیں کہ جب بچے اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیتے ہیں تو یہ ماں باپ اپنے بچیوں کے گھر پر جا کر بچیوں کا سہارا بنتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی، اور آپ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے یا 1 بیٹی دے یا زیادہ دے، ان کی پرورش کرے اور ان کو اچھے گھر پر پہنچا دے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ میرے سے اس طریقے سے قریب ہوں گے جس طریقے سے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی جتنی قریب ہے، جنت میں وہ مجھ سے قریب ہوں گے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ دنیا سے رخصت ہو رہے، آخری جو خطبہ آپ ارشاد فرما رہے، لوگوں کو کہہ رہے اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، مستورات کا خیال رکھنا، مستورات کے بارے میں خیال رکھنا کہ عورتیں ضعیف ہوتی ہے، عورت فطرتاً کمزور ہے، اس لیے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، باہر کی ذمہ داری یہ مردوں کی ہے۔ گھر کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم کا نظام، یہ سب مستورات اور خواتین وہ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے سب بجا لائیں۔ باہر کی ذمہ داری وہ مردوں کی ہے۔ قرآن نے کہا الرجال
والنساء والبنین کہ مرد اور عورتیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مردوں کا الگ کام ہے، مستورات اور خواتین کا الگ کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورتوں کو کمزور بنایا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت زیادہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی. سب فطرت کے خلاف آج ہو رہا ہے. یہ یورپ سے وبا آئی اور ان لوگوں نے عورتوں کو باہر یہ کہہ کر نکالا، کچھ عورتیں اس میں شامل ہو گئی کہ ہم مردوں کے شانہ بشان چلیں گے، اس لیے یہ دنیا میں بے پردگی آئی. یہ سب جو ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی، بے شرمی، یہ صرف 60-70 کے درمیان، 60 اور 70 سال کے درمیان کی باتیں، ورنہ اس سے پہلے غیر عورتیں وہ بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں، اور وہ بھی اگر نکلا کرتی تھیں تو اپنے سر پر دوپٹہ، اپنے چہروں پر آنچل لگائے بغیر وہ نہیں نکلا کرتی تھی. ان میں بھی حیا تھی، شرم تھی. یہ تو موجودہ وقت میں جب سے یہ موبائل اور یہ سارا آیا، جس کے نتیجے میں بے حیائی، بے شرمی اتنی عام ہوئی کہ کوئی سوچنے کے لیے، کوئی عقل سے، سمجھداری سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی تربیت کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو بچیوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر ہوتے ہی خود ہی کہا کہ بیٹی اپنے خاندان میں ایک صاحب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خاندانی، کیا تم نسبت کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ خاموش تھیں. عورتوں کی خاموشی وہی کافی ہوتی ہے. تو آپ نے نکاح کروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے پھول جیسے بچے عطا فرمائے. حسن اور حسین، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ریحتان، یہ تو میرے دونوں پھول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ بچے کھیلتے کودتے آ گئے مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو چھوڑ کر کے ایک کو دائیں طرف، ایک کو بائیں کندھے سے لگایا، اور پھر آپ ان کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے. یہ تھی آپ کا حسنین سے محبت کا عالم. کبھی کبھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ بچے آ جایا کرتے تھے تو آپ نماز کو لمبی کر دیا کرتے تھے. بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑی سختی ہونی چاہیے. آج ہم نے بچوں کو ڈھیل دے دیا، جہاں پر چلے جائیں کوئی پوچھ تاچھ نہیں. گھر سے نکل جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، رات دیر گئے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے چلے جا رہے ہیں. بچوں پر سخت نگرانی، ان کی تربیت کی جائے، کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ میں ان کی دینی ضروریات کو پورا کرنا. اسکول اور کالج کے ساتھ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، یا دین کی لائن اختیار کر لیں، اس کی کوشش اور اس کی جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے مرنے کے بعد یہی اولاد بطور صدقہ جاریہ کے کام آئے گی. یہی ہمارے لیے فاتحہ و درود اور نیکی کر کے ہمیں ثواب پہنچاتے رہیں گے. اس لیے اولادوں کی خاص طور سے نگہبانی اور ان کی پکڑ دھکڑ کی جائے. رات کو آئے تو بھی پوچھیں، جائے تو بھی پوچھیں. نگرانی ان کے اوپر سخت اور کڑی رکھی جائے، اور بچیوں پر تو خاص طور سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جوانی سے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی. رات جب آتے
تو کہا کرتی تھی کہ اللہ آج کی رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کی نیت کی ہے میں نے، اور یوں کہہ کے نیت باندھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا قرآن نہیں ختم ہو پاتا، اور اتنے میں مؤذن فجر کی اذان دے دیتا تو شکوہ کرتی تھی کہ پروردگار تو نے راتیں اتنی مختصر دی کہ ایک رات میں تیرا قرآن بھی میں نہ پڑھ سکی۔ کسی زمانے میں عورتوں کو شکوہ شکایت تھی کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مستورات اور خواتین کو وقت ہی وقت دیا ہے۔ پہلے یہی مستورات چکی بھی پیسا کرتی تھی، آٹا بھی، سب کچھ معاملہ کرنا پڑتا تھا، لکڑی بھی باہر سے لاتے، اور پھر کھانا بنانے کا سارا نظام۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں گھروں میں رکھ دیا ہے، سہولت پیدا کر دیا ہے، وقت بہت بچتا ہے، لیکن یہ وقت آہی واہی تباہی میں وہ کیسی یہ کیسی، ادھر کی ادھر کی، اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ کاش اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کو عبادت میں صرف کرتے، ورنہ وقت تو گزر رہا ہے، گزر جائے گی۔ ہماری وقت کی مثال برف کی سی تھی، پگھل جائے گی، لیکن اصل کچھ کر کے یہاں سے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں جو دیا ہے بطور امانت کے، اس جسم کو ایسے ہی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا حرام بتلایا کہ کوئی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے دوا کرنا فرض بتلایا کہ اگر کوئی بیماری ہو گئی دوا کرنا چاہیے، اس کو ایسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ دوا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، دوا کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے، اصل دعا مانگنی چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا معاملہ ایسا، بس دوا پر کچھ بھی ہوا چلو دوا۔ حالانکہ حدیث میں یہ فرمایا خذوا اموالکم بالصدقۃ الدواء والدعاء، کہ دیکھو اپنے بیماروں کا علاج پہلے دوا سے نہیں بلکہ صدقہ سے کرو، بالصدقہ، صدقہ سے کرو، کہ صدقہ کرو، بالدعاء والصدقہ والتضرع، اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرو کہ اللہ سے کہو کہ پروردگار یہ بیماری آ گئی، یا اللہ دور فرما دے۔ یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی بیماری، بڑی سے بڑی آفت کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں اللہ کی محبت رس کی طرح سے گھول کر کے پلا دیا تھا کہ اللہ کی محبت میں راتوں رات کھڑی رہا کرتی تھی، اور دن میں تو اکثر روزہ رکھا کرتی تھی۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی فاطمہ بن جائیں، سبھی رابعہ بصریہ بن جائیں، سبھی شامانہ بن جائیں، لیکن کم سے کم 5 وقتہ نماز تو ہماری زندگی میں ہو۔ عورتوں کو روزہ رکھنے کا یہ مردوں سے زیادہ آگے ہے، روزہ رکھنے میں بہت زیادہ آگے ہے۔ ہاں، روزہ رکھو، روزے پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور آج کے دور میں تو عورتیں بھی پیچھا ہٹ کر رہی ہیں۔ پہلے جیسا جو روزہ رکھنے کا اہتمام عورتوں میں تھا، اکثر کبھی شعبان کا روزہ، کبھی محرم کا روزہ، کبھی عاشورہ کا روزہ، کبھی کوئی نظر مان لیا، نظر کا روزہ، اللہ کے لیے نظر مانا تو نظر کا بھی روزہ ہے۔ روزہ رکھنے میں بھی بھوک پیاس آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دین پر چلنے کے لیے مصیبت اور تکلیف تو اٹھانی ہی پڑتی، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے عبادت نہیں ہو سکتی۔ بعض اللہ کی بندیاں تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو رات کو اٹھنا پڑتا ہے، میٹھی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اس پر حدیث یاد آئی
کہ زوجین جب عبادت کے لیے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں تو اللہ کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں، اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے۔ مثلا بیوی اس کی آنکھ لگ گئی، تھکی ماری، ابھی اس طریقے سے سو گئی، تہجد میں نہیں اٹھ پا رہی ہے۔ گھر والے نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے اٹھ جا۔ اب وہ تھوڑی سستی یا دیر سے کبھی سوئی، اب تھوڑا سا پانی کا ایسا چھڑکاؤ کر دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئے۔ اب یہ تو اٹھا ہوا تھا، اب یہ بھی اٹھ گئی۔ اب جب گھر والے سب آپس میں مل کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے، دعا مانگتے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر کہتے ہیں دیکھو تو صحیح میرے بندوں اور بندیوں کو، دیکھو کیسی یہ عبادت کر رہے ہیں، اپنی تمام لذات کو چھوڑ چھاڑ کر، اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ چھاڑ کر میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کی بخشش کر دی۔ راتوں کو اٹھنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے خوابگاہوں سے، اپنے بستروں سے علیحدہ ہو کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہ یہ میرے نیک بندیاں ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والے، استغفار کرنے والے، وبالاسحار هم یستغفرون، مجھ سے معافی مانگنے والے، تو میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا 3 طریقہ ہے: اوسط، درمیانی، افضل۔ افضل تو یہ ہے کہ رات کو سو جائے، اٹھنے کے بعد پڑھے۔ اوسط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھا، 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا، پتہ ہے کہ صبح تو نہیں اٹھ سکتے۔ اور تھوڑا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اب بالکل بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں تو 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا، تو یہ بھی تہجد میں شمار ہے۔ اور جس کے بارے میں تہجد اصل کہا گیا وہ تو آخر وقت، جب رات کے تہائی کا وقت ہو جائے، یعنی فجر کے اذان سے آدھا گھنٹہ پہ یہ سب وقت لکھے رہتے ہیں، اس کے حساب آخری وقت جو ہے وہ زیادہ قبولیت کا، دعاؤں کا، اللہ کی رحمت کے اترنے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ تہجد میں جب بندہ اٹھتا ہے اور اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرادوں کو پورا کرتے ہیں، اس کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں، جن کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ ابا جان میں بہت تھک جاتی ہوں، بہت تھک جاتی ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے ڈول میں پانی بھرنا پڑتا ہے، کنویں سے کھینچنا بھی پڑتا ہے، جھاڑو بھی لگانا پڑتا ہے۔ یا نبی اللہ مجھے کچھ خادم کا انتظام کر دیجیے، کیا آپ کے پاس خادم آتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خادم سے بھی بہتر اور افضل چیز نہ میں عطا کر دوں جو تمہاری تھکاوٹ کو بھی دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری تمام تھکاوٹ کو دور کر دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی تسبیحات کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام تھکاوٹ کو دور کر دیا۔ آج عورتیں تھوڑا کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تھوڑی نماز پڑھتی ہیں، تھک جاتی ہیں،
20 رکعت تراویح الا ماشاء اللہ مستورات اور خواتین، کہ ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ حالانکہ رابعہ بصریہ پوری رات نماز پڑھا کر، اب بھی اللہ کے بندیاں ایسے ہیں، تھوڑی ہمت کر لے، اللہ سے توفیق مانگ لے تو اللہ تعالیٰ صحت بھی دیتے ہیں، ورنہ سستی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر انسان گناہ میں معصیت میں پڑ جاتا ہے، پھر پوری رات گناہ میں معصیت میں گزار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو اکثر مردوں میں کہتا ہوں کہ ایک نوجوان پوری رات اللہ کی نافرمانی میں گزارے، موبائل کے دیکھنے میں، بے حیائی بے شرمی کی چیزوں میں پوری رات گزارے، اور ایک نوجوان وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارے، میں چہرے کو دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس نوجوان نے اللہ کی عبادت کی اور اس نوجوان نے اپنا وقت رات کو نافرمانی میں معصیت میں گزارا۔ جو نوجوان یا جو مستورات اور خواتین عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر نور دے دیتے ہیں۔ مستورات اور خواتین کو جو دنیا کی عورتیں میک اپ اور یہ وہ سنگھار، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نمازوں کے نور سے، روزوں کے نور سے، قرآن پاک کی تلاوت کے نور سے، اللہ کے ذکر کے نور سے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسا چمک دیتے ہیں جو غیر مسلم عورتیں یا جو بے دین عورتیں کبھی اس کے ہوا تک کو بھی نہیں پا سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندیوں کے چہرے پر اللہ تعالیٰ جو نور ڈالتے ہیں اور جو روشنی ڈالتے ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ماں و بہنوں، اگر تمہیں اپنے چہرے کو حسین بنانا ہے تو پھر وضو کا غسالہ دو، وضو کرو، جتنا تم وضو کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پر نکھار پیدا کرتے چلے جائیں گے۔ ورنہ آج کے مستورات اور خواتین یہ سب استعمال کرتی ہیں، جن کے نتیجے میں ان کا چہرہ اور خراب ہو جاتا ہے اور چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ماں و بہنوں، اگر تمہیں اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ۔ کبھی تم تہجد کی نماز پڑھ رہی ہو، کبھی تم اشراق کی نماز پڑھ رہی ہو، کبھی تم چاش کی نماز پڑھ رہی ہو۔ ہمارے پیر و مرشد جب کسی کو بیعت کرتے یوں کہتے کہ میں 4 تسبیح سب کو بتا رہا ہوں اور 4 نمازیں میں بتا رہا ہوں، اور ہم لوگ بھی سب کو، ہمارے ملنے والوں کو یہی کہتے۔ 4 تسبیح کلمات ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس طریقے سے استغفار ہے، درود شریف ہے، بس ان کو پڑھو۔ اور 4 نمازیں، نفل نمازیں تو بہت ساری ہے، اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو نفل نماز میں تہجد کی نماز ہے اور اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز مرد لوگ مسجدوں میں پڑھ کے نماز بیٹھے رہتے ہیں، اور تقریباً وہ جو مکروہ وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا وقفہ نکل جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ اشراق تک نماز میں مشغول لیتے، یعنی سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرہ کا کامل اور مکمل ثواب مرحمت فرماتے۔ تھوڑی دیر بیٹھ جانا، عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جہاں پر نماز پڑھی وہیں پر بیٹھی رہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور بیٹھے بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، تلاوت میں مشغول رہیں، اور جب وہ وقت ہو جائے اشراق کا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پر اللہ کا وعدہ ہے حج عمرہ کا، اور 2 رکعت نماز پر 4 رکعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پورے دین کے کاموں کا کفایت کافی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو بھروسہ بس تعویذات پر، بس کچھ ہم لکھا لائیں، کچھ لکھ دیں، کچھ کرنا نہیں۔ حالانکہ تعویذات ہے،
لیکن اصل تو کچھ کرنا چاہیے، خالی تعویذ کے بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے، کچھ نمازیں پڑھ کر، کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ دیکھو جو لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں ان کے کام رکتے ہی نہیں، تجربہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایک نماز بتایا کرتے تھے، چاش کی نماز، جو سورج اور اونچا ہو جائے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے بیچ میں زوال کا وقت ہوتا ہے، 10 منٹ زوال کا وقت ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے یہ 12 رکعت ہوتی ہے۔ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 4 رکعت بھی پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ جو لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں ان کے روزیوں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں 12 محل عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا مکان ملتا ہے تو رہنے کو بھی نصیب نہیں ہوتا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا نصیب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اوابین کی خاص نماز ہے، اوابین کی، کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز، جس کو اوابین کہا جاتا ہے، اوابین کی نماز۔ یہ اوابین خاص اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں وہ بندے اوابین کی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اوابین کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ تو جو وقت ہے نمازوں میں گزار دے، تسبیحات میں گزار دے، دینی کتابوں میں گزار دے، کچھ کتابیں پڑھ لے۔ موبائل دیکھنے سے کیا فائدہ؟ دینی کتابیں ہوتی ہے گھروں میں، بلکہ ہر گھر میں ایک چھوٹی موٹی لائبریری ہونی چاہیے، کچھ خاص خاص حدیث کی، قرآن کی تفسیر کی، واقعات کی، کچھ وظائف کی، ایسی چھوٹی موٹی کتابیں ہونی چاہیے گھروں میں، اور جب بھی وقت ملے ان میں وقت لگا لیں، اس میں لگے رہیں۔ اس سے کبھی کبھی ایمان قوی ہو جاتا ہے، اور ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بیان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، بیان تقریر تو بہت سن چکے، اصل تو عمل ہے، ورنہ یہ بیان تقریر کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا ذریعہ بنیں گے کہ تم لوگ سنتے تو بہت تھے لیکن عمل تو نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جو باتیں سنی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، عمل کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ اور اب تو موت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہے کہ اچانک موتیں آ جا رہی ہے۔ اس وبا میں کتنے لوگ انتقال کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہ عام ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اور اس میں بیماریاں آتی ہیں۔ دیکھو کیسی کیسی بیماریاں، الامان الحفیظ، کیسی کیسی بیماریاں، اور موتیں کیسی کیسی ہو رہی، جوان بھی چلے جا رہے ہیں، بوڑھے بھی چلے جا رہے ہیں، کثرت سے اموات ہونے لگیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں اور علامت بتلائی گئی، اور اکثر لوگ بیمار ہیں۔ ابھی جو ہے وقت جس کو دیکھو بیمار، دوا کھانے بھلے ہوئے ہیں، بیڈ خالی نہیں، ڈاکٹر خالی نہیں، لوگ بھگا دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسی حالت آ گئی ہے، لوگ اتنے بیمار ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ لیکن پھر بھی جو بیمار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، توبہ اور استغفار میں لگ جائیں۔ ہمارے استاد بیمار ہوتے تھے، کہتے تھے کہ لوگ گھبرا جاتے بیماریوں میں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتے ہیں اور میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
حضرت فرماتے تھے کہ یہ بیماری یہ تو نعمت ہو گئی، اور حدیث سناتے تھے کہ جب بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے تو سب گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کہتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اب اسی بہانے لوگوں سے ملاقات ہو رہی، لوگ آ رہے ہیں، خیریت پوچھ رہے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے گھر والے بھی دعا میں مشغول ہو جاتے، میرے بچے مشغول ہو جاتے، بچیاں مشغول ہو جاتے، میرے گھر والے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ، واقعتاً جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو سبھی لوگ مسجدوں میں آ کے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرا دو، نماز کے بعد دعا کرو، یہ بیمار ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر دے، ان کی پریشانی کو اللہ دور کر دے۔ تو لوگ اس طریقے سے آتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں۔ تو خیر سبھی لوگ اکثر لوگ بیمار چل رہے ہیں، ہمیں سب کی صحت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بندہ دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، فرشتہ اللہ سے کہتا ہے یہ تو دوسرے کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمدرد والا ہے، یہ دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کے حق میں بعد میں قبول کی جائے گی، پہلے اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں دوسرے کے بارے میں بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ لوگ حالات میں ایک دوسرے کو غم اور تسلی اور ڈھارس کا ذریعہ بنے، لوگوں کو کہیں ہمت رکھو، اللہ خیر کا معاملہ کر دیں گے، اللہ رحم کا معاملہ کر دیں گے، اللہ فضل کا معاملہ کر دیں گے۔ تو خیر اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، بیچ میں قل واللہ پڑھ لیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے میں چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے دین اور مذہب کو رسم نہ بنائیں، جو ہمیں بتلایا گیا اس کے مطابق کریں۔ جیسے کوئی انتقال کر جائے تو انتقال کے بعد مجلس ہو جائے، اس میں ایصال ثواب ہو جائے، اور ایصال ثواب ایسا کوئی مجلس قائم کرنا یا وقت مقرر کرنا یا دن متعین کرنا یہی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھا، جب بھی قرآن پاک پڑھا، اے اللہ میں نے یہ تلاوت کی، میں نے یہ ثواب حاصل کیا، اے اللہ فلاں کو یہ ثواب پہنچا دے، ثواب پہنچ گیا۔ اس لیے یہ تعزیتی مجلس ہے۔ اب اس کے بعد جو عام طور سے ایسا ہوتا ہے 10 ماہ 20 ماہ کچھ ہمارے معاشرے میں غیروں کے ہم نے لے لیا، یہ غیر لوگوں میں ہے، 10 ماہ 30 ماہ یہ سب غیر لوگوں میں ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں پشتینی مسلمان ہیں، کہ اللہ والے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے محنت کیا اور کراماتیں دکھائی، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ خواجہ صاحب تشریف لائے، ان کے آتے ہی ایک ساتھ میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمے کی دولت ملی۔ اس لیے ان کی کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہیں، تو دھیرے دھیرے ان رسموں کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ بات اچھی بھی نہیں۔ اصل حدیث میں عرض کروں کہ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا ناجائز ہے، یعنی کسی کے گھر پر کوئی انتقال کر گئے، ہاں کوئی دور رہتا ہو تو الگ بات ہے، اب اس کو بار بار فون کرنا، وہ ایسی تھی ایسی تھی اب انتقال کر گئی، تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ گھر والے غم میں ہوتے ہیں، صدمے میں ہوتے ہیں۔ اب بار بار ان کو ہم یاد دلائیں گے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 3 دن تک کی جائے، اس کے بعد نہیں کی جائے۔ بار بار اسی میں اگر رہیں گے تو دنیا میں اور بھی بہت سارا کام، تو کیسے کام کر سکیں گے؟ یہ تو اللہ دھیرے دھیرے ذہن میں سے دل دماغ، اور اللہ نے یہ مصلحت رکھی، زیادہ اگر بوڑھے گھر میں جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں نفرت کرنے لگتے ہیں، یا اللہ کا نظام ہے
کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے، اب یہ ضعیف ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہمیں اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دسواں یا تیجا یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مجلس ہو گئی۔ اور روزانہ کسی کو یاد بھی نہیں دلانا چاہیے، اس لیے روزانہ گھروں پر آنے کی زحمت بھی نہ کی جائے، 10ویں 20ویں کے موقع پر بھی زحمت نہ کی جائے، بلکہ مرحومہ کو یاد کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ جاننے والے پہچان بہت بے شمار اللہ کی نیک بندی تھی، یہ حسن اخلاق والی تھی، اس لیے ان کے ملنے جلنے والوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار کر کے اس طریقے سے ان کے روح کو ثواب پہنچاتے رہے، بلکہ کبھی صدقہ بھی کر دے اپنی حیثیت کے مطابق، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کر لے اپنی حیثیت کے مطابق، اور یہ ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں، اور رونے دھونے کا اس وقت ماحول نہ بنائیں۔ اللہ نے ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، وہ تو جنت میں چلی گئی، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے۔ اس کے لیے ابھی ہمیں اپنے آپ کو فکر کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پر قرآن پاک رکھے رہتے، پارے رکھے رہتے، یاسین رکھے رہتے، تسبیحات ان میں لگ جانا چاہیے، یا خود درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، کسی نہ کسی عمل میں لگ جانا چاہیے۔ باقی رونا اور وہ بھی زور زور سے اور وہ بھی سینے پر ہاتھ رکھ کے، یہ اسلام نے منع کیا۔ ہمارے اسلام مذہب میں ماتم نہیں ہے، اللہ کے بھروسے پر سب چھوڑ دینا چاہے، اور دنیا میں بہت سا کام کرنا ہے، آگے جو منزل ہے قبر آخرت اس کی تیاری میں عبادت میں لگ جانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔